ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ماشاءاللہ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرا تو ارادہ نہیں تھا کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے مولانا محتمم زاہد صاحب کیونکہ انہوں نے حکم دے دیا ہے، اس لیے ان کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے آ گیا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو بخشے، آمین۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت چیز وقت ہے۔ اس وقت کو ہم نے جہاں چاہا برباد کر دیا، جہاں چاہا ضائع کر دیا۔ کھیل تماشوں میں، سیر سپاٹوں میں وقت گوانے پر، خراب کرنے پر فخر کیا جاتا ہے، جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ اور حال یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دھڑکتے دل کی دھڑکن، یہ چکا چوند آنکھیں، یہ چہرے کی چمک اور دمک کب سرد اور ٹھنڈی پڑ جائے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس ڈھانچے کے اندر جب تک زندگی کی چند سانسیں باقی ہے، اس وقت تک انسان عمل کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کو اس بات کا اختیار باقی ہے کہ چاہے وہ اللہ کو راضی کر لے یا دنیا کو راضی کر لے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، یار کی مرضی کے تابع چل کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا، ترک مطلب کر کے دیکھ۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، تھوڑی سی مختصر زندگی لے کر کے آئے ہیں، جس زندگی کا کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ کتنی۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بزرگوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا اور جگہ جگہ پر سمجھایا ہے کہ عاقل اور ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو مد نظر رکھے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب موت طاری ہو جائے گی، اعضاء اور جوارے بالکل مفلوج ہو جائیں گے، اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ تو کیا کرنے آیا تھا اور تجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جتنی ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزار کر کے دنیا سے چلے جائیں، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بڑا کامیاب اور بامراد ہو گیا۔ اسی لیے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ عاقل اور ہوشیار شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتا ہے انسان اس دنیا میں آ کر کے اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے۔ اسی لیے ہم اور سب کو جو ہے یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں اور نبی کے طریقوں پر چلیں۔ بزرگ اور بھائیوں، جب تک یہ زندگی کی چند سانسیں باقی ہے اس وقت تک انسان عمل کی قدرت رکھتا ہے، اور جب یہ سانسیں ختم ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس زندگی کو انسان غنیمت سمجھے اور اس کے اندر اللہ کو راضی کرے اور اپنے لیے کل قیامت کے دن کام آنے والے نیک اعمال وہ تیار کرے تاکہ ہمارا اللہ خوش ہو اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے۔ بزرگ اور بھائیوں، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ کی مان لو، کائنات کی ہر چیز تمہاری مان لو۔ تو اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہم سب کا جو ہے فائدہ اور نجات کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے حکموں کو نہ توڑے، نبی کے طریقے کو نہ چھوڑے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کافی ہو جاتے ہیں اور اس کو رزق وغیرہ اس کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ اس جگہ سے پوری فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کی عظمت اللہ کی ہیبت دل سے نکل جاتی ہے، تو پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ تو اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور نبی کے طریقے پر چل کر کے اپنی زندگی کو اپنانا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیں۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ کسی نے ملک الموت سے سوال کیا کہ موت کے فرشتے تم اچانک آ جاتے ہو